80,000 ایسے ہی ہے نا, 80,000 ممکن ہے زیادہ ہو بھائی, زیادہ کر لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوفے کی آبادی کتنی ہے اس وقت, جا کے تو دیکھو ذرا. میں بیعت کرنے والوں کی تعداد پہ اعتراض نہیں کر رہا, یاد رکھیے 80,000 سے بھی زیادہ ہوں گے. میں کچھ اور مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کوفے کی آبادی کتنی ہے, جاؤ کھنگالو تاریخیں. تمہیں تاریخیں کھنگالنی بھی نہیں آتی, مجھے معلوم ہے, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, خلیہ بنا کے آگے ہو بس. چند نکات یاد کیے ہوئے ہیں, اوپر سے ہر جمعے سے پہلے نوٹس آ جاتا ہے, اس جمعے میں یہ پڑھنا, اس جمعے میں یہ پڑھنا, اس جمعے میں یہ پڑھنا. ہمیں معلوم ہے کہاں سے تمہیں فیڈ بیک ہوتا ہے. ہاں ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں, دور تک دیکھتی ہیں ہم لوگ. اللہ نے بصیرت دی ہے, مومن کو بصیرت دی ہے, وہ ہر سازش کو پڑھ لیتا ہے, ہر سازش کو سمجھتا ہے. آئیے, کوفے کی آبادی 35 سے 40,000, بیعت کرنے والے 80,000. ابھی بتا رہے نا کیسے, پہلے کوفے کو تو کھنگالے نا, پھر آپ کو بتائیں گے نا کہ مسئلہ کیا ہے. 35 سے 40,000 کوفے کی آبادی, بیعت کرنے والے 80,000. اچھا, اس 35,000 آبادی میں ذرا اوسط نکال لیجئے بچوں کا, عورتوں کا. کتنے بچے, 17-18,000. ایسے ہی ہے نا. یہ 17-18,000 سب کے سب شیعہ ہیں. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں مرکز ہے, کوفے میں. مقلدین کہاں ہیں, کوفے میں. معتزلہ کوفے میں, اہل سنت کوفے میں. یہ سب کوفے میں رہ رہے اتنے سارے. اور شیعہ تو کچھ لے گئے میں, چھپ کے رہتے ہیں, چھپ چھپ کے رات کو آتے تھے, جناب زید سے ملتے تھے, بیعت کرتے تھے. تو ساری آبادیاں ہیں کوفے میں. شیعہ کیوں, نزلہ شیعوں پہ کیوں؟ اب بتاتے نا کہ رافضی ہے کون, کس نے ساتھ چھوڑا زید کا. لیکن کیا کیا جائے تاریخی پروپیگنڈے کا. ہمارے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رافضی ہوتے جنہوں نے بیعت کی چھوڑ دیا. تو سنو نا کس نے بیعت کی, پہلے وہ تو سن لو, بیعت کرنے والوں کی حال سن لو نا کون تھے. اب اندازہ ہو گیا کہ پہلی یہ بات غلط ہو گئی کہ 80,000 نے جو بیعت کی تھی وہ کوفے کے نہیں تھے, کیونکہ کوفے کی آبادی ہی بنتی ہے کتنی, جو جوان یا مرد جن کو کہہ لو آدھا الگ کر دو نا, بچوں عورتوں کو الگ کر دو, 15-16,000. اور 15-16,000 سب کے سب شیعہ نہیں. مسجد اعظم بھری ہوتی تھی ہر جمعے کو, یعنی یہ جس کو آپ مسجد کوفہ کہتے ہیں. تو شیعہ تو مولوی نہیں تھا وہاں ان کا پڑھاتا تھا, شیعہ تو بیچارے ہوتے ہی نہیں تھے, پورا کوفہ بھرا ہوا تھا ان سے. تو یہ 80,000 کون تھے؟ آئیے, رے کی سلطنت کہاں ہے, یہ مقامی تہران. یہاں تک جناب زید کی بیعت ہوئی تھی. سارے تاریخی حوالے رکھتا ہوں. میں نے کہا نا کسی میں ہمت نہیں مجھے چیلنج کرے, جب کرے گا تو میں شرط رکھوں گا, بول. اگر میں نے ثابت کر دیا تجھے 1 درجن کتابوں سے, 1 درجن تاریخوں سے, اور جو شیعہ نہ ہوں, جو شیعہ کتب نہ ہو, اگر میں نے ثابت کر دیا تو بول اپنا عقیدہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اور بعض لوگوں سے کہوں گا اپنی حرکتیں بدلے گا کہ نہیں بدلے گا. اور بعض لوگوں سے کہوں گا اللہ اور بعض لوگوں سے کہوں گا توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. رے جرجان اس وقت ایک ریاست صوبہ سمجھ لیجیے آپ, خراسان کے ساتھ تھا. جرجان اب بھی ایک چھوٹا سا شہر, لیکن یہ جرجان جس کی بات کر رہی ہے وہ ہے جہاں پہ جناب یحییٰ بن زید, جس کا نام آج کل ہے میامی, روضہ ہے جناب یحییٰ بن زید کا. انشاءاللہ زندگی رہی کل آخری مجلس میں بتا دیں گے, اگر اس وقت تک حالات ساتھ دیا اور زندہ رہے انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. تو جرجان, خراسان, رے, مدائن, واسط, موصل, بصرہ, پورا عراق اور آدھا خراسان اور رے سب نے بیعت کی تھی لشکروں کے ساتھ. اور مدائن کے تو والی نے بیعت کی تھی, جو ان کا مقرر کردہ تھا بنی امیہ کا, اس نے بیعت کی تھی.
دیا تھا ساتھ دوں گا آپ کا، یہ سارے لشکر تھے. اب بتاؤ رافضی کون؟ آپ کہہ رہے ہو نا کہ 80,000 نے بیعت کی چھوڑ دیا، تو چلو 5-6,000 شیعہ رکھ لو، باقی کون تھے؟ کس نے چھوڑا؟ باقی کس نے چھوڑا؟ ابھی بتا دیتے سارا آپ کو. فقہا کے نام ہیں، فقہا کے دیگر مکاتب فکر کے علماء، فقہا جنہوں نے بیعت کی. بیعت ہوا کیا پھر؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوا. آپ کو ذرا آج کے دور میں لاؤ تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھے بہت آسانی ہو جائے. 1979 1979 اسلامی انقلاب آیا. جو میرے سن کے لوگ ہیں گواہی دیں گے، یہیں پہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ایسے ہی تھا. ساری عالم اسلام نے اس اسلامی انقلاب کا استقبال کیا تھا یا نہیں؟ سب نے، سعودی عرب سمیت، پاکستان کا وہ ضیاء الحق سمیت سب نے استقبال کیا، اور سب گئے مبارکباد دینے، اور سب نے خمینی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. سب نے خمینی کے پیچھے، سب ریکارڈ موجود ہیں، تصویریں تک موجود ہیں، سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یاسر عرفات سمیت، سعودی عرب کے کنگ سمیت، باقی جتنے بھی سربراہان ہیں عالم، سب نماز پڑھے، سب نے قبول کیا، سب نے استقبال کیا. یہاں بھی تمام ہمارے اہل سنت برادران خمینی کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ دلیل رکھی اپنے پاس، دلیل. بڑا برا لگتا تھا نا ہمارے لوگوں کو جب ہم یہ ذکر کرتے تھے. اب سنا کیوں ذکر کرتے ہیں کہ مجلس میں ذکر لے آتے ہیں سیاست کا. تو سیاستدان کو لا کے بٹھا دے تو مجلس خراب نہیں ہوگی. اس چور کے لیے دعائیں کر تو مجلس خراب نہیں ہوگی. اس چور کے منصب بڑھنے کے لیے چور ڈکیت لٹیرے آگے بیٹھ جائیں تو ان کا استقبال کرو، کھڑے ہو کے بھی بٹھاؤ، اسٹیج پہ ان کا تعارف بھی کرو، چوروں کا ڈکیتوں کا، پھر مجلس خراب نہیں ہوگی. جہاں کسی حسینی فرزند کا ذکر آیا، جہاں کسی انقلابی کا ذکر آیا، جہاں کسی کربلا کے وارث ہیں جنہوں نے حفاظت کی ہے، حفاظت کی، آدمی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا ذکر آ جائے، او ہو آگ لگ گئی. بھئی یہ مجلس میں کس کا ذکر لے کر آگے تو ہم سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ زید کے ورثے کو کس کس نے سنبھالا ہے، کیسے سنبھالا ہے. جناب زید کے ورثے کو سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اس لیے آج یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات مان. پھر ہوا کیا بتائیے؟ انقلاب اسلامی سے سب سے بڑی شکست، سب سے بڑی ضرب کسے لگی تھی؟ شیطان بزرگ کو نا. شاہ ایران تو پٹھو تھا، ٹٹو تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امریکہ کو ضرب لگی تھی نا. اس کے 200 سال کے کیلکولیشن ختم ہو گئے تھے اسرائیل کے یہودیوں کے. سب کس کو ضرب لگی تھی؟ اسرائیل کو. کس کو ضرب لگی تھی؟ مغرب کو. ان کو ضرب لگی تھی اس انقلاب سے. تو وہ نچلے بیٹھے جاتے، وہ خاموش بیٹھتے. سمجھ میں آ رہا ہے سرا کہاں مل رہا ہے؟ کہاں سے سرا مل رہا ہے؟ کب سے آپ کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی؟ کب سے آپ کو شیعہ کافر کہنا شروع کیا گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بس وہ سمجھ گئے کہ ان کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی. سب سے پرانا اور تاریخی حربہ فرقہ واریت. فرقہ واریت یہ بیج وہ دو. تو ایجنٹ تو ان کے پہلے بھی تھے نا، جو انگریز اپنے ورثے میں چھوڑ کے گیا تھا یہاں، جنہوں نے 1857 میں غداری کی. وہاں بھی تو بتاؤ کس نے ساتھ چھوڑا تھا؟ شیعہ لڑے تھے، ٹیپو سلطان لڑا تھا. اودھ میں لڑائی ہوئی تھی. جب واجد علی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ملکہ حضرت محل نے جنگ لڑی تھی. جہاں شیعہ حکمران تھے، جنگ ہوئی، یا مارے گئے یا قید ہوئے، سر نہیں جھکایا تھا. وہاں گوٹ دبتی ہے. بتاؤ نا کس کس نے غداری کی تھی؟ کون کون تھا رافضی جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے؟ کن کے مدرسے تھے جو انگریزوں کی حمایت میں فتوے دیا کرتے تھے کہ ان کے خلاف لڑنا بغاوت ہے؟ یہ اولی
شیعہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یاد رکھا کرو جواب دینے کے لیے، سن کے مت آیا کرو، جواب دے کے آیا کرو، سوال چھوڑ کے بتاؤ ہمارے کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا تھا انگریزوں کی حمایت میں، جبر ان پر بھی تھا، فتویٰ نہیں دیا تھا۔ کس نے فتوے دیے تھے کہ یہ اولی الامر ہے ان کے خلاف نہیں لڑو؟ وہاں گوٹ دب جاتی ہے، وہاں کوئی نہیں کہتے رفستمونی، یہ سارے رافضی ہیں چھوڑ کے چلے گئے اسلام کو، انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ بتاؤ نا کہاں کہاں غداریاں کی ہیں، کہاں کہاں غداریاں کی ہیں۔ آئیے یہ تو جملے معترضہ چلیں گے نا،